اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ آج 17 رمضان المبارک، ایک عظیم ترین دن جس کے اندر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ اس جنگ عظیم کا نام غزوہ بدر ہے۔ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح صحیح مسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ بدر پانی کا ایک کنواں ہے جو مدینہ شریف سے تقریباً 4 مراحل کے فاصلے کے اوپر ہے، اور وہ پانی کا کنواں جس بندے کی ملکیت کے اندر تھا اس کا نام بدر ہے۔ اس وجہ سے اس جگہ میدان کا نام بدر رکھا گیا۔ یا علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پانی کا کنواں اس قدر صاف اور شفاف اس کا پانی تھا کہ اس کے اندر 14ویں کی رات کا چاند بالکل صاف نظر آتا تھا، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس جگہ میدان کا نام بدر رکھا گیا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو جمعہ کے دن 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ مسلمانوں کے پاس ظاہراً اسباب، ہتھیار، اوزار تھوڑے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ جس طرح اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اے جماعت مسلمین و مؤمنین تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان کے اندر، اس حالت میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم، ہتھیار بھی تھوڑے، اس کے باوجود جذبہ ایمان نہایت قوی تھا، اور اسی نہ ڈر پن اور بے باکی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے سرفراز فرمایا۔ ابتدائی معاملات میدان بدر کے اندر پہنچنے کے بعد ان کو بیان فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا ارشاد گرامی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ یوم بدر، اور آپ غزوہ بدر کے دن ایک خیمہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ ان الفاظ کے اندر آپ نے دعا مانگی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے رب ذوالجلال میں تجھ سے تیری امان طلب کرتا ہوں اور تیرے وعدے کا پورا فرمانا اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔
اے اللہ اپنی پناہ بھی عطا فرما، امان عطا کر، اور اے مالک جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کو بھی پورا فرما دے۔ اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے دن کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، یعنی مسلمان شہید کر دیے جائیں یا اسلام نہ پھیلے، اے رب ذوالجلال اگر تو یہ چاہتا ہے تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یہاں پہ عہد اس کا معنی امان ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارادہ فرمایا اے اللہ تجھ سے تیری امان کا طلبگار ہوں، اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ اے مالک وہ وعدہ عطا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے کہ تو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ محدثین نے اس حدیث طیبہ کی شرح کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود اتنے زیادہ مبالغہ کے ساتھ دعا کا فرمانا، یہ عجب انداز ہے جناب نبی کریم علیہ السلام کا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے کہ جو وہ وعدہ فرماتا ہے اسے پورا فرماتا ہے۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ آپ نے دعا فرمانے میں اتنا زیادہ مبالغہ فرمایا اور مبالغہ آرائی سے کام لیا؟ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ دعا مانگنے کا اور اس میں مبالغہ فرمانے کا مقصد یہ تھا، ان مبالغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السؤال مع عزم ثقتہ بربہ وکمال علمہ، کہ بے شک دعا مانگنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبالغہ فرمانا باوجود اس چیز کے کہ اپنے رب کی ذات کے اوپر آپ کا اعتماد اور بھروسہ سب سے بڑھ کے ہے، اور آپ کو علم شریف کے اندر بھی یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اس کمال درجہ اور تقوی کے اوپر ہونے کے باوجود یہ دعا فرمانا اور اس میں مبالغہ کرنا، اس کے اندر یہ درس ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے اصحاب کرام کو شجاعت کے اوپر ابھارنا تھا اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا، کیونکہ صحابہ کرام بھی یہ جانتے ہیں اور معرفت رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یقیناً مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام خصوصاً اس وقت جب کہ آپ دعا میں مبالغہ فرمائیں، بہت زیادہ مانگے، تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہے۔ اصحاب کرام کے دلوں کو ڈھارس بندھائی، دلوں کو چین دیا، اطمینان دیا، ان کو تسلی دی، تشفی عطا فرمائی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اور محتاط علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جب ظاہراً لوگوں کو دیکھا
کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، یعنی یہ کچھ شکوے وغیرہ کرنے لگے کہ ہتھیار اوزار کم ہیں، کیا بنے گا، کیا حالت ہوگی، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی طرف رجوع فرما کے اس وقت یہ پیغام دیا کہ مشکل مراحل میں لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ذات پاک کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور وہ رب ذوالجلال یقیناً کرم کی برسات فرماتا ہے۔ اب دعا کے اندر جب آپ نے اس طرح سے مبالغہ فرمایا تو قریب تھا کہ آپ کے کندھا مبارک کے اوپر جو چادر ہے وہ دعا مانگتے مانگتے مبالغہ فرمانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین کے اوپر پڑ جاتی، لیکن حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم شریف کو پشت مبارک کی طرف سے پکڑ لیا جہاں پہ مہر نبوت ہے۔ اب یہ لطف و کرم کی برسات کا وقت ہے کہ ایک طرف اللہ کے پاک نبی کا جسم نازنین شریف اور ایک طرف حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سینہ پاک فیضان کی منتقلی کا بہترین ذریعہ، کیا فیض مبارک پایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت نے، کہ اسی غزوہ بدر کے حوالے سے جب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام صفیں سیدھی فرما رہے ہیں تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صف کے اندر سیدھے کھڑے نہیں تھے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے دست اقدس شریف کے اندر ایک چھڑی تھی، سٹک، آپ نے وہ چھڑی ان کے جسم کے اوپر لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سواد صف کے اندر سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا، آپ نے جو چھڑی لگائی ہے میں نے اس کا بدلہ آپ سے لینا ہے۔ حضرت پاک نبی علیہ السلام آپ نے وہ چھڑی ان کے ہاتھ کے اندر دے دی اور فرمایا کہ اے سواد آ جاؤ، آگے بڑھو، اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد چھڑی لے کے جب آگے بڑھے تو عرض کیا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے چھڑی لگائی تو میرے جسم شریف کے اوپر قمیض نہیں تھی، آپ کے جسم پاک کے اوپر قمیض ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اصحاب کرام کو فرمایا کہ جسم اقدس شریف کی قمیض کو اتار دو، بدلہ لینے میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اللہ کے پاک نبی نے قمیض مبارک کو اتار دیا۔ حضرت سواد آگے بڑھے، چھڑی کو دور گرا کے جسم اقدس شریف کے ساتھ لپٹ گئے اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ اللہ کے پاک نبی نے نظر کرم فرماتے ہوئے فرمایا، سواد بدلہ نہیں لیا۔ عرض کیا، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدلہ لینا تو ظاہری ایک بہانہ تھا، اپنے آپ کو آپ کے جسم اقدس شریف کے قریب لانا تھا اور خود کو بخشوانا تھا۔
क्योंकि ये सुन रखा है कि जो चीज आपके जिस्म अक़दस बिलखुसूस मोहरे नबुव्वत के साथ टच हो जाए, मस हो जाए, लग जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिस्म के ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। तो ये शान हजरत जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाब को मुयस्सर हुई है कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिसमें अक़दस शरीफ मोहरे नबुव्वत वाले हिस्से के साथ आपका सीना पाक टकराया और हुजूर की चादर मुबारक जो जमीन के ऊपर पड़ने वाली थी उसे अपने हाथ के अंदर पकड़ के अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुका, आपके लिए काफी है जो आपने दुआ मांग ली। अलहता अला रब्बिका, आपने अपने रब से मांगने में बड़ा मुबालगा किया, बहुत ज्यादा दुआ फरमाई, अब ये काफी है। यानी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, दुआ मांगने के बाद अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने खैमा मुबारक से निकले जहां पे पड़ाव लगाया हुआ था, और आप खुशी के साथ, सुरूर के साथ, जीरा पहन के, ज़ेबे तन फरमा के मैदान जंग के अंदर किताल करने के लिए, लड़ाई की गर्ज से अल्लाह के पाक नबी तशरीफ ला रहे हैं और कुरान मुकद्दस की आयत तय्यबा तिलावत फरमा रहे हैं। और आप ये फरमाते हैं, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर, फरमाया कि काफिरों का लश्कर, काफिरों की जमात, इन्हें आपसपा कर दिया जाएगा, ये पीठ फेर के भाग जाएंगे। कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मदद फरमाने का वादा फरमाया था, पाक रब ने इरशाद फरमा दिया है कि वो वादा पूरा होके रहेगा। जंग से पहले हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कुछ मुशावरत जब करने का इरादा किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक दो जमातों में से एक के बारे में तुम्हें बताता है कि दोनों में से किसी एक को चुन लो। एक अबू सुफियान का काफिला है जो तकरीबन 40 से 50 लोगों के दरमियान मुश्तमिल है, और एक अबू जहल की जमात है जो तकरीबन 950 के करीब हैं। इनमें से एक के साथ जंग कर लो। तो उस वक्त हजरत साद बिन उबादा जो अंसार के सरदार हैं वो खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे आका, उस जाते पाक की कसम जिसके कब्जा कुदरत के अंदर मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म दें कि समंदरों के अंदर छलांगे लगा दें, या नबी अल्लाह, हम अपनी सवारियों समेत समंदर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और ए प्यारे आका, अगर आप हमें यह हुक्म दें कि खुश्की का सफर तय करना है, तो ए प्यारे आका, अगरचे हमें बरके गिमाद तक ही क्यों ना जाना पड़े। उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कि बरके गिमाद या तो ये यमन के अंदर एक जगह है, या मक्का शरीफ से हट के तकरीबन 5 रातों का ये फासला है। यानी अर्ज ये किया, प्यारे आका, अगर दूर दराज का भी सफर हो और हमें पैदल ही क्यों ना चलना पड़े, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए हम पैदल भी जाएंगे, या नबी अल्लाह, जो आपका हुक्म हो उसके ऊपर अमल करेंगे। तो जब असहाबे किराम ने यह अर्ज कर दिया, अब अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के मैदान के अंदर जब कदम शरीफ रखा तो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने निशान लगाते हुए जमीन के ऊपर फरमाया, यहां पे फुला का जिस्म पड़ा हुआ होगा, यहां पे फुला मरेगा। और अल्लाह के पाक नबी ने पहले इशारा फरमाया और फिर बाकायदा अपने दस्ते अक़दस शरीफ के साथ आपने निशान लगाए, व यदा अलल अर्दी हा हुना,
وہاں ہونا آپ نے اپنے ہاتھ شریف کے ساتھ نشان لگا دیے، اس جگہ کے اوپر فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، باقاعدہ آپ نے بتا دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پہ پاک نبی نے نشان لگائے تھے ایک ہاتھ کے برابر، ایک بالشت کے برابر بھی کسی کا جسم اس جگہ سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔ جہاں پہ سرکار نے نشان لگائے اسی جگہ کے اوپر سارے مرے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت پاک نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ کافروں کی جماعتوں کو پسپا کر دیا جائے گا، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، ھذا جبریل، یہ جبریل کھڑے ہیں میرے سامنے۔ دراصل یہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا معجزہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی کرامت ہے کہ حضور کی وساطت کے ذریعے انہوں نے میدان بدر میں جناب جبریل کو دیکھا، اور سرکار نے فرمایا یہ جبریل ہے، آخذ برأس فرسہ، یہ اپنے گھوڑے کو ساتھ لائے ہیں، اس کے اوپر سوار ہیں، علیہ ادات الحرب، اور دیکھو حضرت جبریل ان کے ذات کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر جنگ کا سامان بھی ہے، باقاعدہ تیار ہو کے، پوری طرح ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے، مسلح ہو کے آپ میدان بدر کے اندر اترے ہیں لڑائی کے ارادے سے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بندہ کافروں کے پیچھے جاتا انہیں مارنے کے لیے، جب قریب پہنچتا تو ہمیں پتا چلتا کہ ان میں سے کسی کا چہرہ بری طرح سے چھلنی ہے، کسی کی ناک کٹ گئی، تو پھر گھوڑے کے اوپر یا سواری کے اوپر جو سوار تھے ان کی آوازیں آتی، وہ اپنے گھوڑوں کو کہتے اقدم ہے زوم، اے ہے زوم جو سواری کا نام تھا، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو مشرک کو ہم دیکھتے، کافروں کو دیکھتے کہ تھوڑے فاصلے کے اوپر پڑے ہوتے تھے، ان کی گردنیں نیچے، چہرے آسمان کی جانب مرے پڑے ہوتے تھے، کسی کے چہرے کے اوپر زخم تھا، کسی کا چہرہ چھلنی ہے، یہ نیزوں کے نشانات تھے، اور جو گرتا مرتا کافر فوراً ہی سبز ہو جاتا۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں سبزی کا معنی یہاں پہ سیاہی ہے، یعنی سبز ہو جاتے، جسم فوراً ایسے لگتے جیسے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور انصاری صحابی انہوں نے آ کے پاک نبی علیہ السلام کو خبر دی، یا نبی اللہ اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، کافروں کی یہ حالت ہے، مارنے کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن وہ مرے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں آواز سنائی دیتی ہے لیکن مارنے والے نہیں نظر آتے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، ذالک من مدد السماء الثالثہ، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے فرشتوں کے ذریعے۔ گویا کہ اللہ کے پاک نبی سارے آسمان کے فرشتوں کو جانتے ہیں، ان کے ناموں سے واقفیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے پاک نبی نے پوری طرح سے واضح فرمایا کہ آسمانوں سے کئی طرح کے فرشتے آئے ہیں، لیکن یہ جو خصوصی مدد ہے کہ مارنے تم جاتے ہو لیکن وہ مرے پڑے ہوتے ہیں اور مارنے والا نظر نہیں آتا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فَقُتِلُوا يَوْمَئِذٍ 70 وَأُسِرُوا 70، اس دن 70 بڑے بڑے سردار کفار کے مارے گئے اور 70 بندے ان کے قید ہوئے۔ یہ تمام احادیث بینات بخاری شریف اور مسلم شریف سے اخذ کردہ ہیں۔ جو بندے گرفتار ہو کے آئے ان کے اندر حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اللہ کے پاک نبی نے اعلان فرما دیا کہ کچھ فدیہ وغیرہ دے دیا جائے۔ حضرت عباس انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، آپ ہی میری طرف سے فدیہ ادا فرما دیں۔ تو اللہ کے پاک نبی کا کمال علم، سرکار نے فرمایا اے چچا، وہ جو آپ اپنا خزانہ پیسے میری چچی ام فضل کے ساتھ مل کے گھر کے اندر علیحدہ زمین کے اندر دبا کے دفنا کے آئے ہیں، اے چچا وہ لائے نا اور اپنا فدیہ ادا کریں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میری اور میری بیوی کے درمیان راز ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ پاک نبی نے فرمایا پاک ذات نے اطلاع دی ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے،
یہ وہ علوم کے خزانے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے پاک نبی کو عطا فرماتا ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو دعائے مغفرت اور ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا، اس کے بارے میں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو بدر کے اندر آئے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے بخشے ہوئے، جو شہید ہوئے شہادت کی وجہ سے بھی، سفر کے اندر آنے کی وجہ سے بھی بخشے گئے، اور جو غازی بنے گئے رب کے فضل سے کرم سے وہ بھی بخشے گئے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام نفوس قدسیہ کی قبورات طاہرہ کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے فیضان عالیہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فیض بار فرمائے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کی مشکلات کو ختم فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔